إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے والوں شہزادوں، یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کانفرنس ہے اور پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سیرت کے تمام پہلو بتلا دیے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی اپنی مرضی سے اور اپنی زندگی کو اپنے ہی انداز کے ساتھ بسر کرنے سے واللہ کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ کامیابی تب ملے گی جب ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ، سب بھائی اونچی آواز سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے۔ آج اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے جو پریشان کن ہمیں بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ فلسطین لہو لہو ہے۔ بیت المقدس اس وقت پوری دنیا کے لوگوں کو پکار رہا ہے کہ آؤ امت مسلمہ کے لوگوں، آؤ، آپ کو اللہ کا دین بلاتا ہے۔ آج اللہ کے دین پر عمل کرنے والے، اللہ کے دین کو سمجھنے والے، آج اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے کہاں گئے؟ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ فرمایا کہ آپ لوگوں میں اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ جن کو نفرت میں دیکھیں گے، جن کے دلوں میں بغض ہے، جو قطعاً نہیں چاہتے کہ ایمان والے دنیا کے اندر غالب ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ نہ تم نے غم کھانا ہے، نہ کمزوری دکھانی ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی دنیا کے اندر غالب ہو، تم ہی کامیاب ہوگے۔ آج یہودی مشرک ایمان والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ ان کی نفرت ہے۔ اور میرے بھائی، آج فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ آج امت مسلمہ نے جب سے جہاد کو چھوڑا، جب سے اپنی مرضی سے جینا انہوں نے شروع کیا، جب سے یہود و حنود کی انہوں نے نکالی کرنا شروع کی، ان کی بات ماننا شروع کی، ان کے طریقوں کو اپنایا، اپنے گھروں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنے مختلف مقامات کے اندر، تو واللہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج انہی کی اماؤنٹ ہوتی ہے، آج انہی کا پیسہ ہوتا ہے، آج انہی کی معیشت ہوتی ہے۔ آج ہم یہاں پر ان کی جو ہے مصنوعات خرید رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان مصنوعات سے حاصل ہونے والا پیسہ، ان کا اسلحہ خرید کر وہ وہاں پر ہمارے مسلمانوں کو خاک و خون کے اندر ڈلواتے ہیں۔ ہم یہاں پر جو پیپسی پی رہے ہیں، ہم یہاں پر جو کوکا کولا استعمال کرتے ہیں، ہم یہاں پر جو میکڈونلڈس کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ KFC کے اندر پہنچ چکا۔ ہم یہاں پر صرف کی اگر پڑیا بھی لیتے ہیں تو ان میں ان یہودیوں کو جا کر پیسہ ملتا ہے۔
واللہ ہم ایمان کی حیثیت سے ہم اللہ کے دین کی نصرت کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے قدموں میں ثابت قدمی آئے گی، تمہارے قدم اٹھیں گے اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے۔ تو پھر دنیا کے اندر یہ بڑی بڑی طاقتیں تاراج ہوتی چلی جائے گی۔ آج معاشرے کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے ہم کامل مسلمان بنیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، آواز کم ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگی دیکھ لیں، سیرت کا پہلو دیکھیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اپنے علاقوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، امت مسلمہ کی عزت کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات کو اس انداز سے بچا آور لایا کرتے تھے کہ واللہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ مدینہ المنورہ کے اندر اچانک لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ خوف کس چیز کا ہے؟ کہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ سب اٹھے اور تیاری کر کے سرحد کی طرف جا رہے ہیں، بارڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارا پیارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری سرحد کا چکر لگا کر پورے علاقے کو دیکھ کر واپس آ رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اے اہل مدینہ آپ پریشان نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی دشمن نے تمہارے اوپر حملہ نہیں کیا بلکہ امن ہے۔ اور واللہ دیکھ لیں اس گھوڑے کو دوڑا کر پوری سرحد کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور آج میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا کر دے جو اس امت کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، جو اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرنے والے اور اللہ کے دین کے اوپر مر مٹنے والے ہو۔ آج بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دو جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دو جھنڈے ان کی واللہ بہت بڑی تاریخ ہے، ان جھنڈوں کی داستان ہے۔ یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو پلیٹ فارم جو آج دیکھ رہے ہیں، میں اپنے اللہ کی نصرت کو دیکھ رہا ہوں۔ واللہ یہ پلیٹ فارم کوئی عام پلیٹ فارم نہیں، یہ 10,000 شہداء کی قربانیوں کا پلیٹ فارم ہے۔ اور آگے بڑھیے، جب دنیا بے بس ہو گئی، دنیا کے کافر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو پکڑو، ان کو بند کرو، ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزارا جائے۔ واللہ یہ پروفیسر امیر محترم حافظ محمد سعید صاحب جو اس وقت نظر بند ہے، جو اس وقت آپ کی اور میرے اور ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، آج میں اس ممبر کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آج اسرائیل کے وہ یہودی، وہ بدبخت جو کھلم کھلا بدماشیوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج امیر محترم پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کو اشارہ کرے، واللہ یہ تل ابیب، یہ اسرائیل کا یہ جو علاقہ، یہ تو انشاءاللہ ہمارے مجاہدین کی ضربوں سے، اللہ کی توفیق سے یہ چند لمحے نہیں ٹھہر سکتے۔ او اللہ کے بندوں، اب ہم نے اللہ کی توفیق سے پھر وہ منظر بھی دیکھا، یہ آپ کے قاسم بیلا کا علاقہ، یہاں پر سیلاب آیا، دریا بالکل قریب ہے، لوگ ڈوب رہے تھے، اور ایک اس موقع پر
براتیوں کی کشتی بھی وہاں پر پانی کی نظر ہوئی، اور اس کشتی کو ریسکیو کرنے کے لیے یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان آگے بڑھتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی توفیق سے یہ منظر میڈیا نے دیکھا، یہ منظر آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے خیر خواہ ہیں، انہوں نے اللہ کی توفیق سے پانیوں کے اندر کود کر اس کشتی کے اندر جتنے مسافر تھے جو ڈوبے انہیں نکالا، یہاں تک کہ دلہن کا جو ہار پانی کی نظر ہو چکا تھا وہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ کے بھائی آگے بڑھے، اس ہار کو بھی لے کر آئے، اور پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ یہ تو انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کے اندر سحری کا تقسیم کرنا، اور اب اس وقت ہم سیاست کے اندر آئے ہیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ میں اپنی بات اب ختم کرنے چلا ہوں، اللہ نے پھر کبھی موقع دیا اس کے اوپر مفصل بات ہوگی۔ ہم سیاست کے میدان میں آئے ہیں میرے بھائی، یہ سیاست یہ بنو اسرائیل کے انبیاء نے بھی سیاست کی، انبیاء نے ایسا شاندار نظام چلایا کہ اپنی ریاست کو اتنا شاندار بنایا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ مسجد میں سیاسی گفتگو نہیں کرنی اور پارلیمنٹ کے اندر قرآن کی بات نہیں کرنی، اور اللہ کے بندو مسجد سے جب عوام کی فلاح کی بات نہیں ہوگی، پارلیمنٹ میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بات نہیں ہوگی، تو پھر یہ قوم یہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کیسے بسر کرے گی؟ ہم انشاءاللہ اللہ کے گھروں میں بھی سیاست کی بات، انبیاء کی سیاست، نبوی سیاست کو ہم پروموٹ کریں گے، اور انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر بھی قرآن و سنت کی باتوں کو لے کر آئیں گے، اور اس کے لیے میرے تمام بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، شانہ بشانہ کھڑے ہو، نگرانوں کے اندر ڈٹیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ وہ جماعت ہے جو قربانیوں والی جماعت ہے، جو انشاءاللہ العزیز اس معاشرے کے اندر فحاشی قریانی کو ختم کرے گی۔ حدیث مبارکہ جو میں نے شروع میں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے، فرمایا کہ انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها، کہ رب العالمین اس امت کی مدد ان کے کمزوروں کے ساتھ اللہ کرتا ہے۔ وہ کمزور کون سے؟ بدعوتہم، جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اسی طرح جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اخلاص کی نیت سے مالا مال ہو کر ہم نے انشاءاللہ العزیز نمازوں کے اوپر پابندی کرتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ ہم نے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میدان کے اندر کامیابی دے، اور رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، اور یہودیوں کو اللہ نیست و نابود کرے جو اللہ کے دین کے غلبہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔